السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر آصف احمد، شعور مقصد روحانی زندگی کے راز۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب مسلمان کسی نہ کسی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایفرٹ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو ایز اے انسان ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم جتنی بھی یہ عبادت کے اعتبار سے اور شریعہ کمپلائنس کے اعتبار سے جتنے بھی ایفرٹس کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کے اس ویلاگ پہ ہم ان 7 بڑی نشانیوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن 7 بڑی نشانیاں علم عرفانیت میں بیان کی جاتی ہیں، جن کے موجود ہونے سے انسان کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو رہا ہے۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کے آپٹیف کے حوالے بہت دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات پہ حکومت کرنے اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی چاہتے ہیں، انسانوں سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ بغیر مکمل کریں۔ اللہ کو اس کائنات کا خالق یعنی پیدا کرنے والا اور مالک یعنی اونرشپ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ہم تسلیم کریں۔ اور تیسرا یہ تعالیٰ شانہ قرب و معرفت، تعالیٰ شانہ کی بتائی ہوئی SOPs اور لائف اسٹائل کو انسان اپنائے۔ لائف اسٹائل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ تمام احکامات جیسے فجر میں اٹھنا یہ ہمارے لیے، لیکن لائف اسٹائل میں ہونا چاہیے کہ ہم صبح جلد اٹھا کریں، اور ایک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فجر کی نماز رکھی ہے۔ تو ایک اسلامک ایک لائف اسٹائل ہے، اسلامک لائف اسٹائل بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھا قدم گھر کے اندر رکھنا ہے، الٹا قدم واش روم میں رہے، تو یہ سب لائف اسٹائل ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اسوہ حسنہ کے اندر جو ترتیب ہمیں بیان کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، اس کو ہم مکمل طور پہ اپنائیں اور اپنے لائف اسٹائل کا حصہ بنائیں۔ ان ایمز اور آبجیکٹیوز کے تحت انسان اخلاق، معمولات اور عملات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی جیسے میں نے پہلے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بہترین رول ماڈل ہے۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب انسان قرآن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار کر حق تعالی شانہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو حدیث کے اعتبار سے اس کو نماز میں معراج نصیب ہوتی ہے۔ میں نے اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بچپن سے سنی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس نماز سے انسان کے گناہ نہیں رک سکتے وہ نماز نہیں، کیونکہ جب انسان کی نماز کی وجہ سے انسان کے گناہ رک جائیں تو نیکسٹ سٹیپ پہ آٹومیٹکلی انسان کو معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ 2 ارشادات نماز کے اعتبار سے گولڈ اسٹینڈرڈ ہیں اور ایک لٹمس پیپر ہیں کہ اگر نماز میں معرفت اور معراج کا ریئیکشن ہو جاتا ہے تو نماز اوکے ہے، ورنہ ہمیں اپنی نمازوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہمارے کردار اور ہمارے لائف اسٹائل کے اندر کہاں لیکیونی ہے اور کہاں خالی اسپیس ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈیزائربل ریزلٹس نہیں مل رہے۔ نماز میں معراج کی انتہا یہ ہے کہ قرب حق اور معرفت حق کا احساس ہو۔ نماز میں مومن ایک ایسی بلندی کو چھو سکتا ہے جہاں وہ قرب الہی کو بہت مسرت کے ساتھ اور بہت خوشی کے ساتھ جو ہے اس کا احساس اس کے دل میں اس کے دل کو چھو سکتا ہے۔ اصلاً مومن کے لیے معراج یہ ایک بڑا اہم میں پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔
اصلاً مومن کے لیے معراج جو نماز کے اندر ہوتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرب حق شدت محبت کی علامت ہے، شدت محبت کی علامت ہے، یعنی کہ جس مومن کو نماز کے اندر معراج نصیب ہو جائے، معراج در حقیقت قرب حق کا ریفلیکشن ہوتی ہے، اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب مومن شدت محبت میں مبتلا ہو۔ اس مومن کی کیفیت کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین کو حق تعالی شانہ کے ساتھ شدت سے محبت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے اس مطلوب پر ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ بیان فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مقام محبت کو بیان فرمایا ہے اور اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ محبت جو ہے یہ ایک مقام ہے جب مومن اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی، لیکن محبوب بننے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ الائن کر دیا ہے کہ اگر تم، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو محبت کا راستہ تم پہ آسان ہو جائے گا۔ لہذا قرآن شریف کی اس آیت کے بعد دوسرے وہ تمام راستے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے وہ سب کے سب اللہ کے ہاں بھی ناقابل قبول ہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے راستے پہ چل کر ایک دیدار حق کی منزل کو پا سکتا ہے۔ فرمائیے کہ دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن سے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ محبت کرے، بلکہ مومن کی اندرونی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ مومن خود اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہ مومن لازمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، نہیں، ایک مومن کی اندرونی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ مومنین کو حق تعالی شانہ کے ساتھ شدت سے محبت ہوتی ہے، لہذا محبت جو شدت کی ہو اور اس ذات سے ہو جس سے انسان کا خیال، فکر، سوچ اور شعور سب ناواقف ہیں، اور پھر محبت بھی اس کے باوجود شدید ہو، تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا آپ اس بات کو بڑے وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں کہ محبت کی شدت کے لیے پہچان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ پہچان ہمیں بہت اچھی طرح بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی ہے۔ لہذا جو تعارف اللہ تعالیٰ کی معرفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی کے ذریعے منزل قریب ہوگی، اور منزل قرب کے بعد محبت الہی ہوگی، اور پھر انسان فنا فی اللہ پہ چلا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ سے تعارف
قرب، محبت اور فنا فی اللہ جب یہ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کی طرف چل پڑا ہے. تو لہٰذا اب اس کے اندر یہ 7 علامات علم عرفانیت کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ 7 ہی ہوں، لیکن عام طور پر علم عرفانیت میں ان 7 باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ 7 چیزیں زیادہ کامن ہوتی ہیں اور ان کا موجود ہونا زیادہ ممکنات میں سے ہے. تو وہ 7 علامات نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، انسان کو ہر وقت حق تعالی شانہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. حالانکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ 5 سینسز کے حوالے سے نمایاں نہیں ہے. ہم اپنی سر کی آنکھ سے، دنیا کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس اس کو ہر وقت قلب کی آنکھ میں ہوتا ہے، نگاہ میں ہوتا ہے، تو موجودگی کا احساس. دوسرا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے نوازتے ہیں. اگر کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو یہ بھی تقرب کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس تقرب کی نشانی ہے. زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے تقرب کی نشانی ہے. اور نمبر 3 جو ہے، وہ ایسا شخص جب بھی کوئی کام جائز اور حلال کرنے نکلتا ہے تو تائید الہی اس کے کام میں موجود ہوتی ہے. اس کے کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. وہ آسانی اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں لاتے ہیں. تو یہ بھی کسی کے کام اگر آسانی سے ہو جائے، مشکل کام آسانی سے ہو جائیں، تو وہ اس بات کا قوی گمان کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے. نمبر 4، ایسا شخص اگر غلطی کر دے تو رحمانی تنبیہ اور رحمانی ہدایت بھی اس کے لیے آتی ہے. اس کے ارد گرد کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں یا انٹیوٹی وہ اپنی غلطی کو احساس کرتا ہے. اور نمبر 5، اس کے اوپر کشف اور الہام کی کیفیت ہوتی ہے. نمبر 6، جو لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں ان کو شکست ہوتی ہے. یقیناً جب ایک شخص اللہ کے تقرب کے راستے میں نکلتا ہے تو شیاطین اور انسان نما شیاطین جا بجا مشکلات کے جال اور کانٹے اس کے گرد پھیلا دیتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص یا تو ان کانٹوں سے خوفزدہ ہو کر اپنی منزل کو چھوڑ دے، یا ان کانٹوں کو دیکھ کر ڈپریشن میں چلا جائے، یا ان کانٹوں سے زخمی ہو جائے. یہ حالات کے کانٹے ہیں، یہ واقعات کے کانٹے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیابی سے نوازتے ہیں اور اس کے مخالفین کو شکست ہوتی ہے، اس کے بدخواہوں کو شکست ہوتی ہے. یہ شکست وہ نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے لوگوں کو دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک نشانی ہے. اور آخری چیز نمبر 7، ایسا شخص فنا فی اللہ کی لذت کو حاصل کرتا ہے. لہذا آج کا جو ہم نے یہ ڈسکشن کیا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حق تعالی شانہ کی جو 7 بڑی نشانیاں ہیں وہ اسی انسان کو حاصل ہوتی ہیں جس کی زندگی کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوں، نمبر 1، اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں، اور نمبر 3، وہ شخص اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتا ہو، اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھ سے، دنیاوی آنکھ سے نہ دیکھ کر بھی مکمل اللہ تعالیٰ کی ہستی،
طاقت عظمت کا یقین کرے، اور جب یہ کیفیت انسان پہ ہوتی ہے تو پھر یہ 7 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کام میں تائید الہی کا موجود ہونا، غلطی پہ رحمانی تنبیہ، کشف و الہام، مخالفین کو شکست اور فنا فی اللہ کی لذت اس کو حاصل ہوتی. تو یہ تقرب کی نشانیاں ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.